اگر آپ کے سامنے زندگی میں کوئی ایسا مقصد، ایسی حاجت پیش آئی ہو جو آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، تھک گئے ہیں آپ وظائف سے، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آئیے انشاءاللہ العزیز 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ 20 سے لے کر 30 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اس کے فوری بعد 10 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی وہ حاجت ممکن ہو ناممکن، اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں، اللہ کے سامنے کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ آپ نے انشاءاللہ العزیز اللہ پہ یقین کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور فوری 10 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس بات کی میں 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں۔ میں نے کئی بارہا اس پر خود تجربے کیے ہیں، اور جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے میں نے، اس کی حاجت 10 منٹ میں پوری ہو گئی ہے، تو آپ کی کیوں پوری نہیں ہوگی؟ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ایسا وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا کہ 10 منٹ میں حاجت پوری ہو۔ تو آیت کریمہ میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اتنی طاقت۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کس کلمے کی برکت سے نجات دلائی؟ مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو غم سے نجات دلائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، آپ سمجھتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جو مسلمان کریں گے، ہمارے سامنے گڑ گڑائیں گے، یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، اسی طرح ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں۔ کہاں چلے جا رہے ہو؟ اندھیروں میں ہو آپ، اندھیروں سے نکالتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ تو آئیے، اجازت عام ہے وظیفے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، چند جو شرائط ہیں جو ہر وظیفے کے لیے ضروری ہیں، بلکہ مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وہ 4 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ جب آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اللہ ناراض ہوگا تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ یہ ذرا بتا دیں۔ تو آپ کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سے آپ سے ناراض ہوگا۔ تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، سب سے پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے، جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پر یقین ہوگا کامل طور پر، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ نہ کرے، شک ہو رہا، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ناممکن ہی کوئی چیز نہیں، تو شک کی کیا بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ مہربان بھی اتنا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اس کی مہربانی، اس کا رحم ہے اپنے بندوں پر۔ تو شک کی کیا وجہ ہے؟ تو جو شک کرے گا اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جب اب میں آیت کریمہ کا وظیفہ دیتا ہوں تو اس کا تلفظ صحیح طریقے سے رکھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توبہ کی نیت سے وظیفہ پڑھیں۔ دیکھو، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن صرف الفاظ کی حد تک،
یہ بچے تم بھی آؤ ہمارے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس یہ وظیفہ پڑھ گیا، بس ختم ہو گیا کام۔ یہ وظیفہ ہے یا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ میرے رب ہیں اور میں گناہگار ہوں، توبہ کر رہے ہیں، توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو 10 منٹ میں کام کر جائے گا۔ 10 منٹ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے خوب دل سے، اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن یاد رہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن ہونا چاہیے، پانی کا بھرا ہوا ایک برتن آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ آپ جب 11 بار درود شریف پڑھیں تو اس کے بعد 11 بار درود شریف کے بعد آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کرنا ہے، 117 بار پڑھنا ہے، 117۔ لیکن درمیان میں جب 10 بار پڑھیں تو آپ ایسا کریں، یعنی 10-12 مرتبہ پڑھیں تو اس برتن میں دونوں ہاتھ ڈال کے ڈبو کے گیلے کر کے اپنے چہرے پر مل لیں۔ اسی طرح یہ ایک عاجزی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں۔ اللہ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے، تو آپ نے کیسا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ پھر پوچھتے ہیں کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ بھائی اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں، بس 10-12 مرتبہ پر کریں تو پھر تسبیح رکھ کے یا کاؤنٹر رکھ کے ہاتھ ڈبو کے اور اپنے وہ گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیں عاجزی کے طور پر۔ اس کے بعد پھر شروع کریں، پھر 10-12 مرتبہ، اسی طریقے سے آپ نے 117 بار پورا کرنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اور پھر رو رو کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں، رو رو کر مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ العزیز 10 منٹ نہیں گزریں گے کہ آپ کو خوشخبری پہنچ جائے گی، اسی دن آپ کی حاجت پوری۔ اس سے زیادہ تیز ترین وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں، حاجت جو ہے صرف جائز ہونا چاہیے، ناجائز حاجت کے لیے نہیں، جائز حاجت کے لیے خواہ ممکن ہو ناممکن، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی دن تو کیا 10 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں اس برتن میں جو پانی رکھا ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ بھائی کسی درخت وغیرہ کو ڈال دیں، کوئی دم کیا ہوا پانی تو نہیں ہے نا، بس آپ کے ہاتھ اس میں ڈبو گئے ہیں تو آپ ایک طرف ڈال دیں وہ پانی۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اس سے تیز ترین وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو، ایک دن نہیں تو دوسرے دن پھر کرے، تیسرے دن، اس کا آخری حد جو ہے وہ 40 دن ہے، یعنی پہلے ہی دن پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر پہلے دن نہ ہو تو 40 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور عورتیں ایام ماہواری میں بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، پرانی آیت کے نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ یہ ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر درمیان میں ماہواری کے دن آ جائیں تو عورتیں نفل نہ پڑھیں، بغیر نفل کے بیٹھ کے خوب وضو کر کے یہ دعا پڑھتے رہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرور جو بھی جائز مقصد ہوگی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔